یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی شان کے مطابق اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آتا ہے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے رفیق اعلیٰ میں یاد کرتا ہوں۔ رفیق اعلیٰ سے مراد جماعت انبیاء علیہ السلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بندے جب تو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر تو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں تجھے اس سے بہتر اور بڑی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ ایک بار آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اصحاب کے حلقہ سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی حمد بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باخدا صرف اللہ کے ذکر نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، باخدا صرف اللہ کے ذکر نے ہی ہمیں یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور جو میری طرف دوڑ کر آئے میں اس سے زیادہ تیز دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں، اور جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے جماعت میں یاد کرے میں اسے اس کی جماعت سے زیادہ بڑی اور زیادہ پاکیزہ جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈانپ لیتے ہیں، اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہ آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارا سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دلانے والی ہو۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کچھ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کھڑے ہو جاؤ تمہیں بخش دیا گیا ہے تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں ان حماق سے میں کرتا رہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب تیری روح قبض ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کی زبانیں ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہتی ہیں وہ جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی زبانیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھیں تاکہ ہمیں آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل سکے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔